ناظرین، میں ہوں ملک ظہیر بابر۔ آج کی ویڈیو بلاگ میں ہم اس بات کا تجزیہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ وکلاء قانون کو اپنے ہاتھ میں کیوں لیتے ہیں اور یہ سلسلہ تاحال کیوں نہیں تھمنے کا نام لے رہا۔ اس کا جو بنیاد بنی وہ واقعہ ہے جو آج رونما ہوا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں مشتعل وکلاء نے توڑ پھوڑ کی۔ اس کے نتیجے میں مختلف جو کھڑکیاں تھے، شیشے تھے، ان کو توڑا گیا۔ چیف جسٹس عطر من اللہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہیں وہ اپنے چیمبر میں محصور ہو کر رہ گئے، اور وکلاء کا بنیادی طور پر مطالبہ تھا کہ جو غیر قانونی ان کے چیمبرز گرائے گئے ہیں وہ سلسلہ نہ صرف روکا جائے، وہ دوبارہ تعمیر کی جائے، بلکہ مزید تعمیر کرنے کی بھی اجازت دی جائے۔ اس پر چیف جسٹس عطر من اللہ نے اسلام آباد ہائی کورٹ اور ڈسٹرکٹ کورٹ کو تا حکم ثانی بند کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ناراضگی کا اظہار بھی کیا جو مختلف قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، پولیس کی سرزنش کی کہ وہ اس ہنگامہ آرائی کو کیوں نہیں روک سکے۔ ناظرین، یہ سلسلہ گزشتہ سالوں سے بھی جاری ہے۔ مثال کے طور پر مئی 2017 میں وکلاء کنونشن ہوا جس کے میں دو گروپس آپس میں الجھ پڑے، بدمزگی کا واقعہ ہوا اور دنیا نے اس کو دیکھا۔ دوسرا واقعہ ہوا اگست 2017 میں لاہور ہائی کورٹ کے ملتان بینچ میں وکلاء کی طرف سے ججوں کے ساتھ بدتمیزی کا واقعہ پیش آیا۔ اس کو بھی ملکی اور بین الاقوامی میڈیا میں ہائی لائٹ کیا گیا۔ اس کے بعد واقعہ پیش آیا اکتوبر 2017 میں جب سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کے خلاف احتساب عدالت میں کارروائی جاری تھی اور ان پر فرد جرم عائد ہونی تھی، مگر وکلاء کی جانب سے دھیگا مشتی کے نتیجے میں عدالت میں وکلاء کی زیادہ تعداد آنے کے باعث میں یہ معاملہ ملتوی ہو گیا اور اس کی گونج بھی ملکی اور بین الاقوامی میڈیا میں سنائی دی۔ دوسرا واقعہ اکتوبر 2018 میں ہوا جہاں پر سب انسپیکٹر پولیس کے سب انسپیکٹر کی وکلاء کے ہاتھوں جو پٹائی کی ویڈیو ہے وہ بھی وائرل ہوئی۔ دوسرا واقعہ اس کے بعد آیا نومبر 2019 میں شکر گڑھ میں وکلاء نے خاتون پر تشدد کیا جس کی ویڈیو بنی اور وہ وائرل ہوئی۔ اس کے بعد وکلاء نے قبل از گرفتاری ضمانت بھی منظور کروا لی۔ دسمبر 2019 ایک انتہائی تاریخ ترین واقعہ قومی تاریخ کا بھی اور وکلاء کے جو تشدد ہے ان کے جو جارحیت ہے اس حوالے سے بھی 2019 میں پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں منظم انداز میں درجنوں وکلاء نے حملہ کیا، اس کی فوٹیج بنی اور جو معاملہ تھا وہ یوں تھا کہ کچھ وکلاء نے وہاں پر علاج کروایا اور جب انہوں نے مفت ادویات حاصل لینے کا مطالبہ کیا تو انتظامیہ نے انکار کیا، جس کے بعد وکلاء اس پر حملہ آور ہوئے۔ اس حملے میں، اس تشدد میں پولیس اور وکلاء کے آپس میں تصادم کے نتیجے میں 3 مریض جاں بحق ہوئے۔ 250 سے زائد وکلاء کے خلاف مقدمہ درج کیا جس میں اقدام قتل، دہشت گردی اور دیگر دفعات شامل تھی، مگر وہ معاملہ آگے نہ بڑھ سکا اور بعد ازاں تمام وکلاء کی ضمانت منظور ہو گئی۔ ناظرین، وکلاء کسی بھی سوسائٹی میں، کسی بھی معاشرے میں ایک کریم کا حصہ کہلاتے ہیں اور ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وکلاء ایک پڑھا لکھا طبقہ ہے۔ معاملہ یہاں پر محض وکلاء تک محدود نہیں ہے، یہ بات ہمیں دل و جان سے تسلیم کرنی چاہیے کہ صحافی ہوں، اساتذہ اکرام ہوں، پولیس کے اہلکار ہوں، دیگر جو ہمارے محکمے ہیں، انتظامیہ کے افسران ہوں، قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا ہر کوئی اپنا فرض سمجھتا ہے اور جو وہ یہ سمجھتا ہے وہ یہ یقین کرتا ہے کہ جب وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے گا، جب وہ قانون شکنی کا مرتکب ہوگا تو اس کے بعد ہی لوگ اس کی اہمیت کو سمجھیں گے، اس کی طاقت کو سمجھیں گے۔ یہ معاملہ کہاں پر جاتا ہے؟ اشفاق احمد صاحب نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کو جتنا نقصان پڑھے لکھے لوگوں نے پہنچایا ہے اتنا ان پڑھ لوگوں نے نہیں پہنچایا۔ معاملہ ناظرین یوں ہے کہ ہم دیکھتے ہیں، اپنے ارد گرد بھی دیکھتے ہیں کہ بہت کم لوگ ہمیں وہ نظر آتے ہیں، دکھائی دیتے ہیں جو پڑھے لکھے ہیں اور جو قانون پر عمل درآمد کرنے میں توہین محسوس نہیں کرتے۔ معاملہ یہ ہے کہ جب آپ قانون پر عمل درآمد کرنے میں توہین محسوس کریں تو اس وقت خرابی، انتشار، فساد کو روکا نہیں جا سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ ریاست کفر پر تو قائم رہ سکتی ہے، نا انصافی پر نہیں۔ ہمارے ہاں جو نا انصافی ہے، ہمارے ہاں جو چند طبقات
قانون سے خود کو ماورا سمجھتے ہیں اور جو چند جو طبقات ہیں، جو غریب طبقات ہیں، ان پر قانون کا نفاذ ہوتا ہے۔ حال ہی میں جو واقعہ مثال کے طور پر پیش آیا، مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہیں، جو سابق گورنر سندھ رہے ہیں محمد زبیر، ان کی بیٹی اور ان کے داماد کو جو کورونا ویکسین لگائی گئی، حالانکہ حکومت کی جانب سے، وفاقی حکومت کی جانب سے یہ دو ٹوک انداز میں کہا گیا تھا کہ یہ تمام جو ہیلتھ ورکرز ہیں یہ ان کے لیے ویکسین لگائی جا رہی ہے۔ یوں احتساب کے حوالے سے بھی ہمارے ہاں جو لوگوں میں اس بات پر اتفاق نہیں ہے کہ سبھی جو طبقات ہیں، سبھی جو محکمے ہیں، ان کا احتساب ہو رہا ہے۔ یہ ایک الارمنگ صورتحال ہے۔ ہمارا جو اہل دانش ہے اس کو اس پر سوچ و بچار کرنی چاہیے، اس کو آگے بڑھنا چاہیے، مگر جو تحقیق ہے، جو اس معاملے میں جو غیر جانبداری ہے، وہ یوں ہے کہ اگر ہم انصاف سبھی لوگوں پر اس کو امپلیمنٹ کریں گے، قانون سبھی کے لیے برابر ہوگا، تو یہ انتشار، یہ فساد، یہ بے چینی ہمیں نظر نہیں آئے گی۔ ناظرین، میڈیا اس ضمن میں اپنا کردار یوں ادا کر سکتا ہے کہ اگر میڈیا کے ارباب اختیار، میڈیا کے ذمہ داران معاملات کو اس گہرائی سے دیکھیں، معاملات کی تحقیق کریں، سیاسی جماعتیں اس ضمن میں آگے بڑھیں، ہمارا جو دانشور طبقہ ہے وہ بھی آگے بڑھ کے اگر اپنا کردار ادا کرے تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ یہ معاملہ جو کا تو رہے۔ عدالتوں میں انصاف کے حوالے سے بھی غور و خوض ہونا چاہیے۔ وہ کون سے عوامل ہیں جو انصاف کی راہ میں رکاوٹیں حائل کر رہے ہیں اور عام آدمی کو قانون پر سے جو اعتماد ہے اس کو ہٹا رہے ہیں۔ یہ انتشار کی صورتحال، یہ افراتفری کی جو صورتحال ہے، یہ اس مائنڈ سیٹ کی نشاندہی کر رہی ہے جو اس وقت ہمارے ارد گرد و پیش میں موجود ہے۔ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ ایک شخص جو پاکستان میں طاقتور ہے وہ قانون کو توڑنا اپنا حق سمجھتا ہے، مگر وہی شخص جب بیرون ملک، مغربی ممالک میں کسی بھی ملک میں جاتا ہے تو وہاں وہ لائن میں کھڑا ہوتا ہے، ٹریفک قوانین کی پابندی کرتا ہے اور وہ تمام جو قواعد و ضوابط اس دیار غیر میں جو کرنے چاہیے ان پر عمل درآمد کرتا ہے۔ ہماری جو اشرافیہ ہے، ہماری جو ایلیٹ کلاس ہے، ہماری جو بیوروکریسی ہے، ہمارے تمام جو طاقتور لوگ ہیں، وہ آپ کو لندن کی سڑکوں پر پیدل چلتے ہوئے نظر آئیں گے، بغیر کسی پروٹوکول کے نظر آئیں گے، وہاں کی جو پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کرتے نظر آئیں گے، اور یوں آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہاں پر کوئی شخص آپ کو وی آئی پی نظر نہیں آئے گا۔ مگر سوال یہ ہے کہ اگر برطانیہ کا وزیر اعظم خود لائن میں لگ کر اشیاء خوردونوش خریدے گا، خود اپنی گاڑی چلا کر اپنے دفتر میں آئے گا، اور تو کسی طور پر جو سٹیٹس کو ہے، جو طاقت ہے، اس کا اظہار یوں نہیں ہوگا۔ یہ مارگریٹ تھیچر جو برطانیہ کی جو وزیر اعظم تھی، انہوں نے اپنی جو سان عمری میں یہ بات تسلیم کی کہ ان کا جو سیکٹری تھا وہ ان کے جو سیاسی نظریات ہیں ان کا مخالف تھا اور وہ دوسری جماعت سے تعلق رکھتا تھا، مگر کام کے حوالے سے چونکہ وہ بہترین شخص تھا، لہٰذا انہوں نے اس پر اعتبار کیا اور ان کے ساتھ ان کی کوارڈینیشن اچھی رہی۔ مارگریٹ تھیچر ناظرین یہ بھی لکھتی ہیں کہ بسا اوقات یوں بھی ہوتا تھا کہ وہ مہمانوں کے لیے خود چائے بناتی تھی اور ان کو سرو کرتی تھی۔ برطانیہ کی وزیر اعظم مارگریٹ تھیچر کی جو مثال ہے وہ ہمارے جو خلفائے راشدین ہیں ان پر مکمل طور پر امپلیمنٹ ہوتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور دیکھیں، حضرت عمر فاروق کا دیکھیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ ان میں سے کوئی بھی شخص آپ کو اشرافیہ کا نمائندہ نظر نہیں آئے گا۔ ہمارے ہاں جب قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کا رواج ہماری جو بڑے جو بااختیار لوگ ہیں ان کی جانب سے جب نیچے جب وہ آتا ہے تو اس کے نتیجے میں خرابیاں مزید ہمیں نظر آتی ہیں، مسائل ہمیں مزید پیدا ہوتے نظر آتے ہیں۔ ہمارا جو اہل دانش ہے اس کو اس پر توجہ مبذول کرنی ہوگی، ہماری جو حکومتیں ہیں ان کو اس معاملے کو دیکھنا ہوگا کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے ہاں جو قانون شکنی ہے اس کا رواج فروغ پذیر ہے۔ جو عدالت عظمیٰ ہے
ہے جو مختلف سپریم کورٹ بار ہے، ہائی کورٹ کی بار ہے، ڈسٹرکٹ کورٹس کی بار ہے، ان کو بھی ان عناصر کی نشاندہی کرنی ہوگی جو قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں۔ ناظرین، کالا کوٹ ہے، بینچ اور بار ہے، یہ ایک مہذب معاشرے کی نشانی ہے۔ جب لوگ انصاف کے لیے کسی ادارے میں آتے ہیں تو اس کا تقدس بتانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، مگر جب ایسے لوگ ہوں گے جو سر عام کیمروں کے سامنے قانون کو ہاتھ میں لیں گے، میڈیا پر تشدد کریں گے، سائلین پر تشدد کریں گے، پولیس پر تشدد کریں گے، ڈاکٹرز پر تشدد کریں گے، تو یقیناً یہ اس ادارے کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ آنے والے دنوں میں کیا واقعتاً اس ضمن میں کوئی پیش رفت سامنے آتی ہے؟ ہمارے جو انصاف کے ذمہ داران ہیں وہ اس مسئلے کی نزاکت کو، اس مسئلے کی حساسیت کو مد نظر رکھتے ہیں، یہ کہنا کچھ مشکل ہے، مگر ایک بات طے ہے کہ جو سینئر وکلاء ہیں، جو سینئر قانون دان ہیں، وہ برملا طور پر ہر واقعے کے بعد اس کی مذمت کرتے ہیں، اس میں اصلاح احوال کی بہتری کا تقاضا کرتے ہیں، خود اپنے کردار ادا کرنے کے حوالے سے بھی خود کو پیش کرتے ہیں، مگر یہ معاملہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ اب جب حکومت آگے آئے گی، حکومت اس میں اپنا کردار ادا کرے گی تو یہ معاملہ مزید الجھ سکتا ہے اور وکلاء برادری احتجاج کر سکتی ہے۔ امید کرنی چاہیے کہ خود وکلاء حضرات جو ہمارے بھائی ہیں، جن کی اکثریت قانون کی عملداری پر یقین رکھتی ہے، جنہوں نے اس ملک میں قانون کی بالادستی کے لیے جدوجہد کی ہے، وہ اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں گے اور ایسے عوامل کو، ایسے عناصر کو اپنی صفوں سے نکال باہر کریں گے جو ان کے لیے، ملک کے لیے، اس معاشرے کے لیے اور اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کے لیے بدنامی اور شرمندگی کا سبب بن رہے ہیں۔